سر میں اس کی جگہ اگر یہ لفظ بولوں کہ میرے پاس یہ ماننے کا جواز موجود ہے کہ کل سورج نکلے گا، اور وہ جواز میرے مشاہدے پر مبنی ہے جو میرا پاسٹ ایکسپیرینس ہے، اگر یہ ڈکشن استعمال کیا جائے تو ہم شاید قطعیت کی بحث سے نکل سکتے ہیں کہ میں کسی بات کے حتمی اور الٹیمیٹ ریالٹی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کو ماننے کے لیے میرے پاس جواز موجود ہے۔ کیا بگ بینگ ہوا تھا؟ ایوولوشن ہوئی تھی؟ یہ ضمنی دائرے کی چیز، چونکہ استنباط کیا جا رہا ہے تو یہ ضمنی دائرے کی چیز ہے، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، یہ ہمیشہ تھیوریٹیکل فزکس بھی کہہ سکتے ہیں جی، یہ ہمیشہ فالسیفائیبل ہے، ہمیشہ۔ تو یہ جو کلام کو قطعی کہنا اور اس کا فہم آپ متبادر ذہن سے جو سمجھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے وہ کس چیز کو قطعی کہہ رہے ہوتے؟ ہماری غزل اس کی سب سے اچھی مثال ہے کہ اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ کلام بات اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ اس کو ذات سے اٹھا کر ماحول کے حوالے کر دیا جائے اور ماحول سے اٹھا کر دنیا بھر کے لیے اس کو بنا دیا جائے۔ یہ جو لیول اچیو کرنا ہوتا ہے، اس میں پیغام دینا نہیں ہوتا، اس میں ایک بات کو اس انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا کی بات بن جائے، صرف میری نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بات ہوتی ہے تو اس کلام کے اندر پھر پیغام دینا پیش نظر نہیں ہوتا یا مدعا پہنچانا پیش نظر نہیں ہوتا، بلکہ ایک خوبصورت لطیف نقطہ بیان کرنا ہوتا ہے جو میرا، آپ کا، ان کا، سب کا ایک نقطہ بن جائے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن اعتراضات سیریز میں نظم قرآن کے تحت آج ہماری 7ویں نشست ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محسن ممتاز صاحب اور جناب ڈاکٹر ساجد حمید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پچھلے سیشن کے اختتام پر آپ نے یہ فرمایا کہ انسانوں کی سطح پر کسی بات کا قطعی ہونا اور خدا کی سطح پر قطعی ہونا دو مختلف سطح ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو پلیز کنٹینیو کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہ ان میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ جہاں تک خدا کے قطعی ہونے کا تعلق ہے تو اس میں چونکہ خطا کا امکان نہیں ہے، نہ فہم کی نہ علم کی کمی وہاں مسئلہ ہے، تو اس لیے خدا کا جو بھی علم ہوگا یا جو بھی اس کی بات ہوگی وہ بالکل 100% قطعی ہے، اس میں کوئی انحراف کا امکان نہیں ہے، کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ لیکن انسانوں کا جو قطعی ہے وہ دراصل ایک علمی درجے کا قطعی ہے، یہ کبھی بھی خدا کے قطعی کے برابر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بھی قطعی ہوتا ہے، وہ انسانی لیول کا قطعی ہوتا ہے، اس کو خدا کے لیول کا قطعی مان کر تو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ انسانی لیول کے جو علم ہے یا اس کا فہم ہے انسان کا، یا کہہ لیجئے کہ ہم انسانوں کے پاس جو بھی آراء ہیں، جو فلسفے ہم نے بنائے، جو تحقیقات کی، جو علم ہم نے دریافت کیا، اس میں 2 لیول کا علم ہمارے پاس ہر وقت رہتا ہے۔ ایک کو ہم انسانی لیول کا قطعی مانتے ہیں، تو جب ہم فکر فراہی والے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کلام قطعی ہے یا یہ بات تعویل واحد ہے، تو یہ انسانی لیول کی قطعیت کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ انسانی لیول کا قطعی خطا والا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے جو انسانوں کا ظنی ہے وہ اس قطعی سے نیچے کی چیز ہوتی ہے، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہوتا، لیکن اس میں ہم انسانی لیول پہ جان رہے ہوتے ہیں کہ 2 امکانات ہیں، لیکن جو پہلا انسانی قطعی ہے اس میں ہم غلطی سے پاک مان رہے ہوتے ہیں، انسانی لیول پر ہی غلطی سے پاک مان رہے ہوتے ہیں، بس یہ فرق ہوتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیجئے، مثلا میرے نزدیک اور آپ کے نزدیک یہ قطعی ہے کہ روزانہ سورج طلوع کرتا ہے، قطعی ہے، اس میں کبھی شبہ نہیں ہوتا، لیکن فلسفی اس پر بھی انکار کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے لیے انسانی لیول کا یہ قطعی ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، یا اگر ڈیکارٹ کے الفاظ میں لے لیں تو کم از کم اتنا تو قطعی ہے کہ میں ہوں، اس لیے کہ میں سوچتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ قطعیت جو ہے یہ انسانی لیول کی قطعیت ہے، اس میں ہم شک و شبہ پیدا کر سکتے ہیں، کوئی شبہ نہیں، فلسفی کرتے ہیں، دانشور کرتے ہیں، علماء بھی کر جاتے ہیں، اس سے قطعیت کا انکار دراصل صرف فلسفیانہ لیول پہ ہوا ہوتا ہے یا ایک عقلی بات کے طور پر ہوا ہوتا ہے۔ حقیقت میں ہمارا عمل، ہمارا رہن سہن، ہمارا سوجھ بوجھ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسی قطعیت پر کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی یہی آدمی جو رات کو یہ فلسفہ سنا کر سوئے گا کہ پتہ نہیں سورج طلوع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے دوست کو فون کر کے کہہ رہا ہوگا سورج کے طلوع ہوتے ہی سیر پہ جائیں گے۔ سر جو آپ مثالیں دے رہے ہیں یہ تو عملی نوعیت کی مثالیں ہیں جو ہماری پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہیں، تو ہمیں اس کے مطابق چلنا مجبوری ہے ہماری،
لیکن علمی سطح پر جب ہم یہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے تو اس میں قطعیت تو بہرحال پائی جاتی ہے. اگر اس کے ساتھ ہی ہم یہ مان رہے ہیں کہ ہماری بات غلط بھی ہو سکتی ہے یا ایک دوسرا امکان بھی ہو سکتا ہے, تو یہ اس کے لیے پھر قطعیت کی جگہ اگر ہم یہ کہیں کہ میرے پاس یہ بات ماننے کا جواز موجود ہے, بجائے اس کے کہ ہم قطعیت کا لفظ استعمال کریں انسانی سطح کی قطعیت کے لیے, اور جو لفظ قطعیت ہے اس کو الٹیمیٹ ریالٹی کے لیے مخصوص رہنے دینا چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم انسانوں کے لیے بھی دو جگہیں لازم ہیں. مثال کے طور پر آپ کو اگر یہ ذرا سا بھی شبہ ہو کہ یہ فرش آپ کا بوجھ اٹھا سکے گا کہ نہیں, تو آپ زمین پہ پاؤں رکھیں گے؟ آف کورس نہیں. آپ کو ذرا سا بھی شبہ ہو کہ جو مجھے پیاس لگی ہوئی ہے پانی نہیں بجھائے گا, پانی مانگیں گے؟ تو شبہ کا مطلب جو انسانی لیول کا قطعی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ پانی پیاس سر میں بجھا پھر گا. عرض کروں گا کہ یہ آپ نے دونوں مثالیں جو دی یہ پریکٹیکل لائف سے جی, میں اس کے آگے بڑھوں گا, لیکن یہاں میں چاہتا ہوں کہ انسانی قطعیت کو سمجھ لیں کہ وہ یقینی ہی ہوتا ہے, اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. لیکن انسانی لیول کا ہو سکتا ہے کہ پیاس کسی اور چیز سے بجھتی ہو, لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے یقینی صورت ہے کہ پانی سے بجھتی ہے. ٹھیک ہے, حقیقت میں ہو سکتا ہے پانی کے اندر کوئی ایلیمنٹ ہو جو پیاس بجھاتا ہو. اس میں تو سر یہ بات ہے نا کہ ہم نے اپنے تجربے سے یہ بات جان لی ہے, لیکن جب کلام ہم پڑھتے ہیں, جی کلام کی طرف آؤں گا, لیکن ابھی فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ انسانی قطعیت بھی یقینی ہوتی ہے. سر میں اس کی جگہ اگر یہ لفظ بولوں کہ میرے پاس یہ ماننے کا جواز موجود ہے کہ کل سورج نکلے گا, اور وہ جواز میرے مشاہدے پر مبنی ہے جو میرا پاسٹ ایکسپیرینس ہے, سو اگر یہ ڈکشن استعمال کیا جائے تو ہم شاید قطعیت کی بحث سے نکل سکتے ہیں کہ میں کسی بات کے حتمی اور الٹیمیٹ ریالٹی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا, بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کو ماننے کے لیے میرے پاس جواز موجود ہے. اگر ایسے بیان کیا جائے تو اس میں کوئی ٹھیک ہے, جواز ہی قطعیت کے پیچھے جواز ہی ہوتا ہے, لیکن وہ جواز کس لیول کا ہے. اب اس کو میں ایک اور بات سے سمجھانا چاہوں گا تاکہ ہمارا جو مسلم فکر ہے اس کے اندر ایک ٹرم بولی جاتی تھی الظواہر العادیہ, وہ فینامنا جو روزانہ عادت کا حصہ ہوتا ہے, روزانہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, الظواہر العادیہ, تو سورج کا چڑھنا الظواہر العادیہ میں سے ہے, اور میرے اور آپ کے درمیان کمیونیکیشن ہونا الظواہر العادیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے, ہم یقینی طور پر یہ بات سمجھتے ہیں کہ میں کتاب لکھوں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے. میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ میری آج کی گفتگو لوگ سمجھیں گے. اسی یقین کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ میں سورج کو مانتا ہوں کہ طلوع ہوتا ہے. اگر مجھے شبہ ہو کہ میری بات کو نہیں سمجھا جائے گا تو میں بولوں گا, کتاب لکھوں گا. تو جس طرح میں سورج کا انکار کر سکتا ہوں فلسفیانہ طور پر کہ پتہ نہیں سورج چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا, پتہ نہیں یہ کائنات موجود بھی ہے یا میرا خواب ہے یا میرا کچھ ہے, تو کہنے کو کہہ سکتا ہوں, لیکن میرا وجود, میرے افعال, میرے حرکات, میرا روزانہ کا شب و روز کا معمول اس بات کو نیگیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں جو بات فلسفیانہ طور پر کہہ رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے. وہ تو انسان کی مقابرت ہے نا کہ وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو میرا احساس ہے کہ بھئی میرے بات کرنے سے آپ سمجھ رہے ہیں, اور اس وقت کی میری اور آپ کی گفتگو پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے, کیا کہیں ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کہنا پڑے دوبارہ دہرائیے کیا بات کہی آپ نے؟ ظاہر ہے الفاظ کا ایک جو مطلب ہوتا ہے وہ تو پہنچ کمیونیکیٹ رہے ہو ہیں رہا نا. ہے. تو یہ الظواہر العادیہ ہے, یہ لازمی طور پر یقینی سطح پہ ہمیں کھڑے کرتے ہیں. کاروبار دنیا کے سارے ہی ایسے چل رہے ہیں جیسے سورج طلوع ہونے پر ہم فیصلے کرتے ہیں کہ کل 10 بجے یہ کام کرنا ہے, سورج چڑھنے کا بالکل ٹھیک اسی لیول کا یہ کام ہے روزانہ کا. تو ہم نے یہ اصول سمجھ لیا کہ گفتگو میں ابلاغ ہوتا ہے اپنے ٹھیک ہے. مدعا کا. اب ابلاغ میں ہمیں جہاں خرابی پیدا ہوتی وہ کیا جگہ ہے. اب ہم آتے ہیں زن کی طرف کہ انسانی زن کیا ہے. انسانی زن دو لیول کا ہوتا ہے, دو طرح کا کہہ لیجئے, دو قسم کا کہہ لیجئے. ایک زن وہ ہوتا ہے کہ جو میرا اندازہ ہے. مثال کے طور پر یہ تو میرا یقین ہے کہ کل سورج چڑھے گا, لیکن میں آپ کی باتوں سے محسوس کیا کہ کل آپ آئیں گے. کیا یہ یقینی ہے کہ آپ آئیں؟ آپ نے وعدہ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, صرف میں نے آپ کی باتوں سے اسیس کیا کہ آپ آئیں گے. یہ میرا زن ہے. ہو سکتا ہے آپ آ جائیں, ہو سکتا ہے آپ نہ آئیں. تو کیا ہوا, میری عقل کی فیکلٹی نے کچھ چیزیں سوچیں, ایک رائے بنائی, ایک اسیس کی, ایک ہائپوتھیسس بنایا یا ایک نظریہ قائم کیا. اس کے غلط اور صحیح ہونے کا امکان ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کل آ جائیں تو میرا اندازہ ٹھیک ہو جائے,
ہو سکتا ہے آپ کل نہ آئے تو میرا اندازہ ٹھیک نہ ہو. تو جتنے نظریات ہم بناتے ہیں، جتنے نظریات استنباطی طور پر، ظواہر عادیہ کی بنیاد پر نہیں، جتنے استنباطی طور پر ہم چیزیں بناتے ہیں وہ ساری کی ساری ظنی ہوتی ہیں. سائنس ساری کی ساری ظنی ہے، سوائے اس کے کہ ظواہر عادیہ میں ڈھل گئی ہو. سائنس کا بھی وہ حصہ جو ظواہر العادیہ کا ہے بس وہی قطعی ہے. اس کو تھوڑا سا پلیز. ہاں، مثال کے طور پر چیزیں، زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ظواہر العادیہ ہے، یعنی کہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے. لیکن کیا بگ بینگ ہوا تھا؟ ایوولوشن ہوئی تھی؟ یہ ضمنی دائرے کی چیز، چونکہ استنباط کیا جا رہا ہے. تو یہ ضمنی دائرے کی چیز ہے، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. یہ ہمیشہ تھیوریٹیکل فزکس بھی کہہ سکتے ہیں جی. یہ ہمیشہ فالسیفائیبل ہے، ہمیشہ. تو جو چیز فالسیفائیبل ہے اسی کو ہمارے پرانے لوگ ضمنی کہتے تھے، اور کوئی نئی بات نہیں تھی. یعنی ویسٹ نے ہماری ہی بات کو اس لفظ سے بیان کیا ہے کہ جتنے بھی انسانی علوم ہیں وہ کسی بات کا فہم ہو سکتا ہے، وہ کسی فنومینا کا فہم ہو سکتا ہے، وہ کسی آیت کا فہم ہو سکتا ہے، وہ کسی ناول کا فہم ہو سکتا ہے. چونکہ وہ میرا عقل کا کام ہے، اس میں میں استنباط کر رہا ہوتا ہوں، چیزوں کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں، چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہوں. اس میں غلطی لگنے کا امکان ہے، وہ میری اسیسمنٹ ہے، میرا استنباط ہے، میرا اندازہ ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے. تمام سائنس، تمام فلسفہ جو ظواہر عادیہ سے ہٹا ہوا ہے اس کی حالت یہی ہے. تو سر اسی کو اگر ہم ریلیٹ کریں قرآن سے، تو جب ہم قرآن کا ایک ترجمہ سمجھتے ہیں اس کی آیات کو پڑھ کے، اس میں بھی عقل کا ایک دخل موجود ہے، ہمارا اپنا مشاہدہ علم کا اور زبان کا جو ہمارا علم ہے، یہ سب چیزیں اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ پھر کیوں ضمنی نہیں ہے؟ بہت اچھی بات ہے. اس کو دو حصوں میں کر دیجئے. ایک وہ قوم ہے جس کا عربی زبان الظواہر العادیہ کا حصہ ہے، ایک وہ قوم ہے جن کے لیے عربی زبان الظواہر العادیہ کا حصہ نہیں ہے. یعنی کہ ان کی اپنی زبان نہیں ہے. ان کی اپنی زبان نہیں ہے. تو جو الظواہر العادیہ کے تحت قرآن کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی. کسی صحابی نے آ کر سوال کیا ہو جی کہ قرآن تو سمجھ نہیں آ رہا، ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں، دوسرے صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کو بتائیے. سر کفار مکہ نے بھی کوئی سوال نہیں کیا؟ کوئی نہیں. یعنی کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کہا گیا ہو کہ جی قرآن کی یہ آیت پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال کیا، یا سلونا کا قرآن سے سارے نکال لیجئے، ایک بھی سوال ایسا نہیں ہے جو یہ پوچھا گیا ہو اس آیت کا مطلب کیا ہے. لیکن سر قرآن کی آیت کو سمجھنے میں تو کچھ اختلافات ہوئے ہوں گے نا؟ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں. لیکن پہلے سمجھ لیجئے کہ جب قرآن اتر رہا ہے، جن کے لیے ظواہر العادیہ کا معاملہ ہے، وہاں کوئی سوال نہیں ہے، وہاں کوئی سوال نہیں ہے. سوال اس پہلو سے کہ اس کا اس الفاظ یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں مطلب پتہ نہیں چل رہا. یعنی اللہ نے اگر ڈانٹا ہے تو سب چیخ رہے ہیں کہ ڈانٹا گیا ہے. اللہ نے اگر نعمت کا ذکر کیا سب خوش ہو رہے ہیں، ہاں اللہ نے کر دیا ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا ہے حضرت زینب کے ساتھ، سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ نکاح کروایا ہے. کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. یہ اب ظواہر العادیہ کے تحت قرآن مجید کا یہ فہم بالکل دو ٹوک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، جیسے اس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں کہ اب قرآن میں فہم میں زن داخل کیسے ہوا. دو لوگوں نے ان کو قرآن کو لیا ہے. ایک جن کے لیے زبان ظواہر العادیہ نہیں تھی، عربی زبان، عجمی تھے. دوسرے کچھ اصول ہیں. اگر آپ ظواہر العادیہ کو بھی اصولوں کے تحت دیکھنا شروع کریں، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ جب تک مجھے سبب معلوم نہ ہو تو میں سورج کا چڑھنا نہیں مانوں گا، تو آپ نہیں مانیں گے. سورج کو دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کو سبب معلوم نہیں ہو رہا کہ سورج چڑھا کیسے ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اصول بنا لیا ہے کہ میں نے تفسیر معصور کرنی ہے قرآن کی، اس وقت تک تفسیر نہیں کروں گا یا قرآن کی آیت نہیں سمجھوں گا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ سبب نزول کیا ہے، یا مجھے کسی صحابی کی بات نہ معلوم ہو جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک معلوم نہ ہو جائے. تو اب آپ قرآن نہیں سمجھ سکیں گے. اب آپ ظواہر العادیہ سے ہٹ گئے. جیسے ہی آپ ظواہر العادیہ سے کسی سبب سے ہٹ جائیں، اصولوں کی وجہ سے یا اسباب نزول کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ آپ نے کہہ لیا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو تو میں سمجھ نہیں سکتا، تو بس آپ ظواہر العادیہ سے ہٹ گئے. جیسے ہی ظواہر العادیہ سے ہٹیں گے تو چیزیں آپ کے لیے مشکل ہونا شروع ہو جائیں. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ گفتگو کرتے ہیں، آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، سارا دن لکھتے ہیں، کتاب ہے، کوئی آرٹیکل ہے، تو ویسے ہی آپ قرآن کو سمجھیں گے اور انہی ظواہر عادیہ سے آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا.
سر میں چاہوں گا کہ اگر ممکن ہو تو اس ظواہری عادیہ جو آپ لفظ بول رہے ہیں اس کو ذرا اردو میں یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں تاکہ عوام کے لیے آسانی ہو جائے. ہاں، یعنی انگلش میں ٹرانسلیشن یوں کیا جا سکتا ہے کہ ایسے کنکرنٹ فنومینا جو ہر روز ہو رہے ہیں، ریپیٹڈلی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایسے کام جو ہماری شب و شام کی زندگی کا حصہ ہیں، ہر وقت ہو رہے ہیں، آگے پیچھے، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ان کے ساتھ، سب ہو رہے ہیں. اور وہ ایسے کام ہیں جن کو ہم کسی نظریات کی بنیاد پر تبدیل بھی نہیں کرتے. بالکل وہ چل رہا ہوتا ہے. ہمارا جو پرانے ایک اور اصطلاح آ جائے گی پھر وہ مشکل نہ ہو جائے، اضطراری علم الظواہر العادیہ ہی پر مبنی ہوتا ہے. تو میں نے اضطراری علم اس لیے نہیں چنا کہ وہ صرف علم کے دائرے کی بحث ہے، تو میں نے اس لیے الظواہر العادیہ چنا، بالکل وہ واضح ہو گیا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ہم دنیا میں جیتے کیسے ہیں. ساری باتیں نہ عقلی طور پہ ہم جی رہے ہوتے ہیں، نہ فلسفیانہ طور پر، نہ مذہبی طور پر. ہم الظواہر العادیہ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. الظواہر العادیہ میں سورج چڑھتا ہے لیکن سائنسی طور پر چڑھتا نہیں ہے. بس اس بات کا امکان ہے کہ کل نہ چڑھے. ٹھیک ہے نا. تو الظواہر العادیہ جو ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے یقین کا ذریعہ ہے. اسی کی وجہ سے ہم جیتے ہیں. میں اگلے 10 سالوں کا پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں الظواہر العادیہ کی بنیاد پر کہ میرے جو میں نے ماضی میں 40-50 سال کی عمر گزاری ہے، ایسے ہی آگے بھی آ رہی ہے. ٹھیک. اور الظواہر العادیہ کے تحت مجھے پتہ ہے کہ کل، آج اگر ٹیوزڈے ہے تو کل وینسڈے ہوگا. ہم یہ بنیادوں میں لائف کو پلان بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو ظواہر اتنا یقین ہوتا ہے ہمیں. میری ظواہر العادیہ ہے کہ میں زمین پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو سکتا ہوں. میرے گھٹنے میرا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. جس دن نہیں اٹھاتے میں حیران ہو جاتا ہوں، ہو یہ کیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. میں کھانا کھاتا ہوں تو میری بھوک مٹتی ہے، میں پانی پیتا ہوں تو میری پیاس بجھتی ہے. یہ ظواہر العادیہ ہے. ایسا ہی کلام ہے. میں اور اب آپ باتیں اتنے تیزی سے کرتے ہیں کہ سیکنڈز میں ہم کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈز کے اندر میں ادھر بول رہا ہوں، آپ ساتھ ساتھ سمجھتے جا رہے ہیں. آپ کو تحریر میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو دوبارہ جملہ پیچھے سے پڑھنا پڑتا ہے. لیکن کیا کبھی گفتگو میں ایسا ہوا ہے؟ سوائے اس کے کہ آپ توجہ، پھر آپ کہتے ہیں دہرائیے، میں توجہ ادھر چلی گئی تھی. سر اس میں ایک سوال ہے کہ لفظ کے مطلب کی حد تک تو پرابلم نہیں ہوتی، لیکن جب ہم مختلف جملوں کو ملا کر دیکھتے ہیں یا ایک پیراگراف کو دیکھتے ہیں یا جب قرآن کے بارے میں بات کریں تو ایک سورہ کو دیکھتے ہیں، تو کیا اس سطح پر اس کا ایک مضمون طے کرنا، اس کا مطلب سمجھنا، مفہوم طے کرنا، کیا یہ بھی ظواہر العادیہ کی تحت آئے گا؟ جی، آپ بڑی بڑی تقریریں سنتے ہیں. ابھی ہماری سیاست کے منظرنامے پر عمران خان اور نواز شریف تقریریں کرتے پھر رہے تھے. کیا کبھی نہیں سمجھا کہ یہ پوری بات کیا کہہ کر گیا ہے؟ بلکہ عام آدمی جو الظواہر العادیہ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر کہتا ہے یہ سنا کے گیا فلانے کو. لیکن سر سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں ہم قطعیت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے سمجھا کہ اس پوری تقریر کا ایک عمود تھا یا مضمون؟ بالکل اسی اصول پر کریں گے کہ میں نے سورج چڑھا ہوا دیکھا ہے تو یقین کروں گا میں، کیونکہ میرے پیچھے ہسٹری ہے الظواہر العادیہ کی. تو جو آپ قطعیت کا دعویٰ کر رہے ہیں انسانی سطح پہ قطعیت، وہ اس شخص کے لیے قطعی ہے جو اس نقطہ نظر تک پہنچا ہے. ہاں، کیونکہ وہ کھڑا ظواہر العادیہ پر ہے. ایک ہے کہ میں کھڑا ہی اجنبی جگہ پہ ہوں. مثلا ایوولوشن ماننے والوں کو بڑی محنت کرنی پڑی منوانے کے لیے، لیکن جو لوگ عام طریقے سے زندگی کو مان رہے تھے ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی کیونکہ وہ ظواہر العادیہ پہ کھڑے تھے. تو الظواہر العادیہ جو ہیں وہ اتنے واضح ہیں کہ مجھے آپ کو شک ہونے نہیں دیتے. اب کوئی جب آ کے شک پیدا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہو یہ کیا ہو گیا ہے، اس کو ہم کیسے مانیں، اس کو کیسے تسلیم کریں. پھر ہم سیکشن کر لیتے ہیں کہ ظواہر العادیہ کے مطابق یوں ہے، یہ ایک سائنسدان اس طرح سے بات کر رہا ہے. سر میں چاہوں گا کہ آپ اس میں کچھ ہمیں تفریق کر کے بتا دیجئے کہ فکر فراہی جب قطعی کہتا ہے تو قرآن مجید کے حوالے سے ایک تو وہ سورت کا ایک متعین موضوع جو ہے وہ دریافت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. تو کیا یہ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قطعی ہے، یا جب وہ پورے قرآن مجید کے جو ہے وہ ابواب قائم کرتے ہیں، جیسے آپ یعنی اصلاحی صاحب کا دیکھیں تو انہوں نے 7 ابواب بنا دیے ہیں اور اس سے پہلے مولانا فراہی نے اس سے زیادہ بنائے تھے، تو یہ تو اختلاف پڑ گیا. تو اب یہ اس کو قطعی کہہ رہے ہیں یا ان آیات کو علیحدہ علیحدہ قطعی کہتے ہیں کہ ایک آیت اپنا ایک پورا مفہوم بتا دیتی ہے، اس سے اگلی آیت اس سے الگ مفہوم یا وہ قطعی مفہوم بتاتی ہے. تو یہ جو کلام کو قطعی کہنا اور اس کا فہم آپ متبادر ذہن سے جو سمجھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو
تو اس حوالے سے وہ کس چیز کو قطعی کہہ رہے ہوتے؟ دیکھیے قرآن مجید کے نظم کے اوپر 3 پہلوؤں سے بات فکر فراہی میں ہوتی ہے. ایک ہے آیتوں کی ترتیب سیاق و سباق کے ساتھ. اصل میں معنی کے تعین میں یہی کردار ادا کرتی ہے. پھر صورتوں کے درمیان ترتیب ہے. پھر صورتوں کے سیکشنز ہیں جو چیپٹرز جس کو ہم کہتے ہیں یا گروپس کہتے ہیں. یہ تینوں 2 آخری جو ہیں یہ فہم کلام پر مؤثر نہیں ہیں. یہ اس کے پیچھے کچھ مزید حکمتوں کو نمایاں کرتے ہیں. لیکن جو آیتیں جس ترتیب سے صورت میں مرتب پائی ہیں وہ اصل میں معنی پر اثر انداز. یعنی اصل جو آپ کہتے ہیں قرآن مجید کے لیے اس کے بارے میں تو یہ والی بات ہے. ہاں یہ نظم میرا اور آپ کا دریافت کردہ نہیں ہے. یہ تخلیق قرآن کرنے والے نے کر دیا ہوا ہے. اس کی آیتوں کو ترتیب دے دی ہے. الحمدللہ پہلے ہے, رب العالمین بعد میں ہے, الرحمن الرحیم اس کے بعد ہے, مالک یوم الدین اس کے بعد ہے. اس نظم کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو اب آیتوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے یہ کیا مجموعی طور پر معنی بنا رہی ہے. یہ کلام کے فہم میں مددگار ہے. نہیں مددگار ہے, لیکن کیا قرآن مجید کا پیغام پہنچنے میں اگر اس کو یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اگر آپ اس کا خیال نہ رکھیں تو پیغام ادھورا رہ جائے گا, یعنی پیغام پہنچے گا نہیں, ادھورا رہ جائے گا, غلط ہو جائے گا, دونوں امکانات ہیں. تو پھر آپ جو قطعی کہہ رہے ہیں وہ اس پوری صورت کے ایک موضوع کی بات کر رہے ہیں. اس پوری صورت موضوع نہیں, اس پوری سورہ میں جو ترتیب آیتوں کی دے دی گئی ہے صحیح, وہ تو سبھی مانتے ہیں, یعنی پچھلے علماء بھی مانتے ہیں. اصل نظم یہی ہے, جو فہم کلام پہ مؤثر ہونے والا نظم ہے وہ یہی ہے کہ آیتوں کی ترتیب کیا ہے. صورتیں الگ الگ کی گئی ہیں, پھر ہر صورت میں آیتوں کی ترتیب کیا ہے. نہیں تو پھر آپ اختلافی موضوع یعنی اختلافی نقطہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ علماء کرام نے یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی بھی صورت کی یعنی تو ترتیب ہے, چاہے آپ نے نماز میں پڑھنی ہے چاہے آپ نے ویسے پڑھنی ہے, وہ اس کو آگے پیچھے نہیں کرنے دیتے. تو یہ بات تو سب متعین ہے. اب اختلاف کیا بنا کہ صورت پڑھتے ہوئے کوئی بات انہوں نے سمجھی ہے اور کوئی بات آپ نے سمجھی ہے, تو اس میں اختلافی موضوع کیا ہوا؟ اختلافی موضوع یہ ہے کہ کیا ہم آیتوں کو ترتیب سے ایک جملے پر باقی آیتوں کی موجودگی کو مؤثر مانیں کہ نہ مانیں. اگر کوئی آدمی مالک یوم الدین سے پہلے والی آیتوں کو اور بعد والی آیتوں کے اس کے اوپر مؤثر نہیں مانتا تو وہ نظم کا منکر ہے. اور جو آدمی پہلی آیتوں کو اور بعد والے آیتوں کو اس آیت کے اوپر مؤثر مانتا ہے کہ اس کے معنی طے کرنے میں فرق ڈلے گا, وہ نظم کا قائل ہے. تو اگر کوئی آدمی اس طرح سے تفسیر کرے فطری طریقے پر الظواہر العادیہ کے تحت تو وہ لازماً صحیح تفسیر پر پہنچے گا. لیکن جب آپ یہ اصول مان لیں کہ قرآن منظم کتاب نہیں ہے, مربوط کتاب نہیں ہے, ہر آیت الگ الگ ایک مفہوم ادا کرتی ہے. اس کی کوئی وجہ ہوگی نا, یعنی قرآن مجید کو کسی مفسرین نے پڑھا ہے اور عام چند لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے, چند لوگ ہیں جنہوں نے نظم کا انکار کیا ہے. لیکن اگر آپ سمجھ لیں تو یہ ہوگا. اب ہوا کیا, یہ چند لوگوں نے انکار کیوں کیا؟ اس لیے انکار کیا کہ سب سے پہلی تفسیر جو مرتب ہوئی وہ تبری وغیرہ یا اس طرح, انہوں نے کیا کیا کہ اقوال اکٹھے کر دیے کہ اس آیت میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا ہے, عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا ہے, اوزائی نے یہ فرمایا ہے, ابو سفیان ثوری نے یہ فرمایا, یہ اکٹھے کر دیے اقوال. اب جب اقوال اکٹھے کر دیے تو اب ان کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سارے کے سارے اقوال ایک ہی ٹائم پہ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے, اس سے یہ تصور پیدا ہوا ذہنوں میں کہ یہ سارے ٹھیک ہونے چاہیے. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ لیکن وہ تو ترجیح دیتے ہیں نا اقوال میں. مفسر تو ترجیح دے رہا ہے, لیکن ایک ریڈر کے لیے کیا مسئلہ پہنچا ہے کہ ابو سفیان ثوری, مقاتل, مجاہد, یہ چھوٹے نام تھوڑے ہی ہیں, یہ اس آیت کی تفسیر یہ کر رہے ہیں. اب اس نے یہ نہیں سوچنا کہ میں ان ترجیح دیتے ہوئے سیاق و سباق کے لحاظ سے دیکھوں. ان کو اعتماد مجاہد پر ہے تو مجاہد کی رائے مان لیں گے, ان کو اعتماد تبری پر ہے تو تبری کی ترجیح مان لیں گے, ان کو اعتماد عبداللہ ابن عباس پر ہے تو عبداللہ ابن عباس کی رائے مان لیں گے رضی اللہ عنہ. اس سے قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق جو ہم جوڑنا چاہتے ہیں وہ مجروح ہوتا چلا گیا. نہیں, اس پر وہ اعتراض کر سکتے ہیں نا کہ وہ تو عربی تھے, مجاہد ہیں, مقاتل ہیں,
سفیان ثوری ہیں اور ابن عباس، ابن مسعود، ان کی تو زبان ہے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں آیت کا کوئی سیاق سباق سے ہی دیکھ رہے ہوں گے، ظاہر ہے اب وہ فطرت پہ کھڑے تھے، انہوں نے ہی سمجھا ہے، ان پر ہی نازل ہوا ہے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو انہوں نے اگر کوئی بات بیان کی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہی ہونی چاہیے. اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کہی ہے. ایک بات وہ ان کے نام منسوبی ہوتی ہے، یہ بہت سارے واقعات میں ہمیں محسوس ہو جاتا ہے تحقیق کرنے کے بعد کہ یہ ان سے منسوب ٹھیک نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ ٹھیک منسوب ہوئی ہے تو وہ کوئی پہلو بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی شیڈ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب بیان نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اہل زبان کے لیے کسی جملے کا مطلب بتانا کوئی معنی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے جانتے ہیں. وہ کوئی شیڈ، کوئی پہلو بتا رہے ہوتے ہیں. ہم اس شیڈ اور اس کو پہلو کو تفسیر مان لیتے ہیں، تو یہ کام غلط ہو جاتا ہے. وہ کوئی سوال، عام طور سے اقوال میں کیا ہوتا ہے کہ سائل کا سوال سامنے نہیں آیا، ان کا قول آ گیا ہے، تو وہ پوچھا کس پہلو سے گیا تھا یا وہ کس پہلو سے بات کر رہے تھے، وہ ہم تک پہنچتا نہیں ہے. اگر ان کی تفسیریں خود لکھی ہوئی ہوتی تو شاید بتا دیتے کہ بھئی دیکھو یہ میں اس پہلو سے لے رہا ہوں. مثلا امام راضی کی تفسیر اچھی مثال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ بنیادی تفسیر پہلے کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس میں 70 مسائل ہیں. وہ 70 مسائل تفسیر نہیں ہیں، اس بنیادی تفسیر کی روشنی میں پھوٹنے والے سوالوں کے یا ان کے زمانے میں جو موجود تھے، جو فلسفے نے، منطق نے قائم کر رکھے تھے، ان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، یا اس آیت کے فہم کا اطلاق ہے، اطلاق کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی کیا عبداللہ ابن عباس نے یہ تو نہیں کہیں کیا ہوا، ہم نے اس کو تفسیر مان لی، حالانکہ وہ ایک اطلاق تھا، وہ ایک ایکسپلینیشن تھی، اپنے زمانے کے کسی واقعے پر اطلاق کر دیا، کوئی بات کسی کوئی سوال دینوں میں تھا اس کو اوپر، تو ہم نے اس کی بنیادی تفسیر مان لیتے ہیں. اس سے پھر سوالات پیدا ہو گئے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے ایک ہی وقت میں 10 معنی ہو سکتے ہیں. چنانچہ اسی کو مان لیا گیا، کیونکہ جو ادب ہوتا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، ایبسٹریکٹ آرٹ ٹائپ چیزیں، ہماری غزل اس کی سب سے اچھی مثال ہے کہ اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ کلام، بات اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ اس کو ذات سے اٹھا کر ماحول کے حوالے کر دیا جائے اور ماحول سے اٹھا کر دنیا بھر کے لیے اس کو بنا دیا جائے. یہ جو لیول اچیو کرنا ہوتا ہے، اس میں پیغام دینا نہیں ہوتا، اس میں ایک بات کو اس انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا کی بات بن جائے، صرف میری نہ رہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ بات ہوتی ہے تو اس کلام کے اندر پھر پیغام دینا پیش نظر نہیں ہوتا یا مدعا پہنچانا پیش نظر نہیں ہوتا، بلکہ ایک خوبصورت لطیف نقطہ بیان کرنا ہوتا ہے جو میرا، آپ کا، ان کا، سب کا ایک نقطہ بن جائے. اور اس لیے پھر غزل کے جو اشعار ہیں وہ آپ ہر جگہ بول سکتے ہیں. آپ دکھی ہوں تب بول لیں، آپ کسی اور کا دکھ دیکھیں تب بول لیں، دکھ ہوں عاشقی کی وجہ سے تب بول لیں، دکھ ہوں باپ کے فوت ہونے پر تب بول لیں. وہ ہر جگہ دکھ والا مضمون فٹ ہوتا چلا جائے گا. اس میں سر آپ کی بات بالکل واضح ہے اور سمجھ آ رہی ہے، ہمیں سننے والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں ایک بات، یعنی کسی آپ نے مثال دی نا کہ جو ہم بولتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، سارا دن گفتگو کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، تو ہمیں یہ ذہن میں کبھی نہیں ہوتا کہ بات نہیں پہنچے گی. اسی مثال کو آپ نے قرآن مجید کے لیے استعمال کیا ہے. لیکن ہم کسی بھی اپنے اجمی کسی بھی شخص کو دیں، ترجمہ دے دیں، اس کو زبان بھی آتی ہو، مثال کے طور پر زبان اس نے سیکھ لی ہے، تب بھی وہ ایک ایسی بات تو اس میں پا لیتا ہے، اس کو محسوس ہوتی ہے کہ یہ کوئی اس میں ربط ہی نہیں ہے، باتوں میں نہیں ہے، موضوع میں نہیں ہے. موضوع ایک شروع ہوا ہے تو اس میں دوسرا آ گیا ہے. تو گفتگو میں ہم ایسے نہیں کرتے، یعنی ابھی ہماری بھی ہو رہی ہے اور یہ لکھی بھی جائے تب بھی پڑھنے والا سمجھ لے گا. لیکن قرآن مجید کے ساتھ جو پڑھنے والا ہے، قاری ہے، حتیٰ کہ عربی بھی ہو اس وقت، کیونکہ عربی اس زبان اس لحاظ سے تو عربی نہیں رہی، گو کہ اس کے الفاظ وہی ہیں، تو اب اس میں مشکل تو اس کو پیش آتی ہی ہے، چاہے وہ مفسر ہو، چاہے اجمی ہو، عام آدمی ہو، عالم ہو، زبان آتی ہو نہ آتی ہو. اس کے اندر آپ تفسیر بالمعصور ہٹا دیں، آپ اس کے اصول فقہ یا جو بھی اس نے اوپر لگائے ہوئے ہیں وہ ہٹا دیں، آپ وہ یعنی ظواہر العادیہ میں بھی آ جائے، تب بھی اس کو وہ اس طرح محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ جو حالت ابوبکر صدیق کی تھی عربی زبان کے الظواہر العادیہ جاہلی زمانے میں، نبوت سے پہلے، یہ بات اہم ہے کہ
اس وقت کی جو ظواہر العادیہ تھی عربی زبان کی، اس کو آپ کو اپنانا پڑے گا، ورنہ کام خراب ہو جائے گا. یعنی اب اس کو ہم تھوڑا تفصیل کرتا ہوں میں کہ ہم بھی حذف کرتے ہیں، عرب بھی حذف کرتے ہیں. یعنی کچھ باتیں چھوڑ دیتے ہیں، سامع خود ہی اس کو فل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا میں جملہ بولوں کہ ہاں کل میں آؤں گا، تو اب میں نے بول دیا، کوئی اس سے پہلے آنے کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، تو اب میں نے کیا بولا ہے. آپ اس کو ریلیٹ کریں گے اپنی بات سے جو ہم نے کل آنے کا پروگرام بنایا تھا. ٹھیک ہے، خود ہی ریلیٹ کر لیں گے. میں نے نہیں آ کر کہا جی کہ وہ جو کل پروگرام بنا تھا نا میں انشاءاللہ آ جاؤں گا، نہیں، میں نے کہا میں کل آ رہا ہوں جی، کل ملیں گے. اب جو کل ملیں گے میں نے جملہ بولا ہے، تو یہ آپ کو ریلیٹ کرنا ہے خود کہ جو واقعہ پہلے ہم نے کوئی ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کل ملنے کا وہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے حذف کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو ہمارے اور عربوں کے مشترک ہیں، لیکن بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو عربوں کے ہمارے مشترک نہیں ہیں، وہ ان کی ظواہر العادیہ ہے. حذف کرنا تمام زبانوں کا ظواہر العادیہ ہے، لیکن حذف کہاں کہاں کرنا ہے، کیا کیا چیزیں حذف ہونی ہیں، یہ ہر زبان میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. مثلا ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، عرب خدا پر ایمان نہیں رکھتے، عرب خدا کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. بے لگا انگلش میں کہا جاتا ہے خدا میں ایمان رکھتے ہیں. ہاں، انگلش میں خدا میں ایمان رکھا جاتا ہے. یہ اب ان کا ظواہر العادیہ ہے، ادھر ہمارا ہے. مجھے اگر کہا جائے کوئی اور اردو میں جملہ بولے میں خدا میں ایمان رکھتا ہوں، تو میں تھوڑی دیر سوچوں گا، پھر کہوں گا ہو اچھا اس انگریزی کا اثر ہے اس کے اوپر، یا اس نے بات یہ کیا لیکن جملہ غلط بول دیا. جملہ غلط بول دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن میں معنی سمجھ جاؤں گا پھر بھی زور لگا کر. تو اب یہ ظواہر العادیہ جو ہیں کسی زبان کے، کہ انہوں نے بے بولنا ہے، ان بولنا ہے کہ پر بولنا ہے، یہ ظواہر العادیہ ہیں. حذف اسی طرح سے ہیں، کس طرح سے بات کی جاتی ہے. مثلا ہماری ساجد آیا جملہ ہے، عرب کہیں گے جاء ساجد، پہلے فعل لائیں گے بعد میں فاعل لائیں گے. ہم پہلے فاعل لاتے ہیں بعد میں ورب لاتے ہیں. اس طرح انگریزی بھی اردو کے قریب ہے، فارسی بھی اردو کے قریب ہے، لیکن عربی کا مزاج الگ ہے. تو اب اگر میں اپنے لحاظ سے دیکھوں تو میں بہت ساری چیزیں عربی کی مس کروں گا معنی پاتے ہوئے، تفہیم کرتے ہوئے اس کے. تو اس لیے مجھے پہلا جو اچیو کرنا ہے وہ یہ کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والے الظواہر العادیہ کا عادی ہو جاؤں. نہیں، اس میں سر اگر ضمناً میں ایک سوال عرض کروں کہ وہ جو حضرت ابو بکر بول رہے ہیں جاء زیدن، تو آج سعودی عرب میں جاء زیدن ہی ہے، وہی عربی ہے، وہی لفظ ہیں. ہاں، تو ان کو ہم یعنی یہ بھی تو تفسیر کر رہے ہیں، بالکل کریں گے. ان کو یہ بات پھر بھی نہیں واضح ہو رہی. ہاں، کیونکہ وہ معصور کے تحت چلتے ہیں. ایک مفسر بھی بعد میں پیدا نہیں ہوا جو سارے معصور کو چھوڑ کر قرآن کے متن پر براہ راست غور کرے، ایک بھی نہیں پیدا ہوا. حد یہ ہے کہ زمخشری جو لسانی طور پر چلتے ہیں وہ بھی جہاں روایت آ جائے گی ان کے اپنے معیار پر وہ رک جائیں گے غور کرنے سے، وہ روایت کی روشنی میں غور کریں گے. معصور تفسیر کا پروپیگنڈا اتنا قوی ہے، میں نیگیٹو لفظ نہیں بول رہا، پازیٹیو معنی بول رہا ہوں، اس کو اتنا شہرت دی گئی ہے کہ بڑے بڑے مفسر ڈرتے ہیں براہ راست قرآن پر غور کرنے سے. اس لیے عرب کے جتنے بھی جدید مفسرین بھی پیدا ہوئے ہیں وہ نظم کے قائل ہیں سارے، لیکن معصور جب آ جائے گی بات تو سر جھکا دیں. سر یہ بات ایک فطری قبولیت بھی رکھتی ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایک سٹیٹس ہے اس میں کوئی شبہ نہیں، ایک عام انسانیت ایک اہم بڑا اصول ہے اس کی وجہ سے. لیکن اب قرآن مجید کا پھر نظم اور اس کا جو اصل فہم ہے وہ جو بتانا چاہتا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. سر میں جو آپ کی بات سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن میں کسی آیت کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں زبان اور ادب کے وہ متعین اصول جو ظواہر العادیہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ روزمرہ ان لوگوں کے حساب سے جو قرآن کے اولین مخاطبین تھے ان کے لیے اور ان کے ظواہر العادیہ کے اندر رکھتے ہوئے قرآن کے اندر ہمیں قطعیت کے ساتھ پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ہی آپ اپنے سارے اصول فطری جگہ پہ جیسے ہم زبان کو لیتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی قرآن میں آ جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. پھر آپ اس معنی تک پہنچ جاتے ہیں جو کلام کے اس سارے در و بست سے مل کر وجود میں آتا ہے. در و بست کا مطلب جو سیاق و سباق جو بھی اس کی ترتیب ہے، جو لفظ چنے گئے ہیں. دیکھیے کلام میں لفظوں کا چناؤ، اس کے لیے جملہ کون سا بنایا گیا ہے، اسلوب کون سا اختیار کیا گیا ہے، سیاق و سباق کون سا رکھا گیا ہے، اس میں جو الفاظ
کی ترتیب اور جملوں کی ترتیب بنائی گئی ہے وہ کیا ہے، غصہ ظاہر کرنے کے لیے اس میں کیا کیا ایلیمنٹ ڈالے گئے ہیں، محبت ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ڈالی گئی ہیں، یہ سارا کچھ وجود میں ہوتا ہے۔ یہ ہم اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ ادھر میں جملہ بولوں گا، ادھر آپ پر ساری تاثیر پہنچ جائے گی۔ یہ ہوتا نہیں ہے کہ اس میں سوائے اس کے کہ لینگویج کا بیریئر ہو، سوائے اس کے کہ وہی ظواہر العادیہ کا بیریئر کہ کسی وجہ سے آپ میرے محاورے سے واقف نہیں ہیں، میری عادت سے واقف نہیں، جو میری زبان کی عادت ہے۔ جو قرائن آپ نے گفتگو میں رکھے میں ان قرائن سے واقف ہوں نہ تو وہ ورنہ پہنچ جائے گی فوراً۔ سر اس میں ایک یہ والا پہلو نہیں ہے کہ زبان کا جو ارتقاء ہے اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسے اردو ہے، جیسے انگلش ہے، تو عربی زبان جیسے مکہ میں بولی جا رہی تھی اس وقت مکہ میں ویسے نہیں بولی جاتی۔ مثال کے طور پر ہم نے وہاں کے شیوخ کے دروس سنے ہیں، ان کی جو کتابوں کی شرح ہے وہ بھی سنی ہے، پڑھی ہے، کیونکہ وہ بول کر کرتے ہیں، تو وہ ویسے نہیں بول رہے جیسے کہ ہم جیسے حماسہ پڑھتے ہیں، جیسے معلقات پڑھتے ہیں، جیسے مفضلیات پڑھتے ہیں، تو وہ فرق تو ہو سکتا ہے زبان میں۔ بالکل فرق پڑا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ صرف نحو تو وہ بھی پڑھاتے ہیں، صرف نحو وہی ہے، وکیبلری وہی ہے، کچھ وکیبلری میں اضافہ ہوا، کچھ لفظوں کے معنی تبدیل ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن بیسک سٹرکچر چونکہ وہی ہے، تو اس لیے بات وہ سمجھ جائیں گے، ہم ان کی سمجھ جائیں گے، لیکن کیا وہ ویسا ہی سمجھ سکیں گے جیسا اگر وہ جاہلی شاعری پڑھ کے یا اس زمانے کا اپنے تیاری کر کے سمجھیں گے؟ تو اس لیے جو مفسرین ہیں وہ پھر یہ ساری تیاری کرتے ہیں کہ دور جاہلیت کے اسالیب کیا تھے، وکیبلری کیا تھی، سب کچھ کرتے ہیں، اور اس میں ہماری تفسیریں بھی مدد کرتی ہیں کہ وہ ریکارڈ پہ ہے سارا مواد۔ تو کہیں نہ کہیں یہ جملہ جو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے سے پہلے آپ کو 16 یا اتنے علوم کا علم ہونا ضروری ہے، تو آپ اس بات کی تائید کر رہے ہیں؟ 16 نہ کہیے، جو ضروری علوم ہے کہ آپ کو مطلب کچھ علوم کے اوپر آپ کو عبور فطری حاصل سی ہونا بات ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ عام بندے کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، ہاں عام اگر اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کیا نہیں، عام بندے کے پڑھنے کی چیز ہے، اس کو اسی سطح پہ اس کو فہم حاصل ہوتا ہے۔ جس کو عربی زبان آتی ہے وہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی عرب کا بدو آج بھی اس کو پڑھے گا تو فیض یاب ہوگا اور اس کا بنیادی مطلب صحیح سمجھے گا۔ ہاں وہ تبری کی روشنی پڑھے تو ہو سکتا ہے کہ تبری کو تو سمجھ جائے، قرآن کو پھر نہیں سمجھے گا، لیکن اگر وہ فطری طور پر قرآن کے پاس جائے گا، اس کے پاس کوئی معصور علم نہیں ہے، تو یقین کیجئے کہ وہ صحیح قرآن سے 70-80% صحیح باتیں سمجھ کے آئے گا۔ بہت شکریہ ساجد صاحب۔ اگلی نشست میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امت کی تفسیری روایت میں نظم قرآن کی کیا حیثیت رہی ہے اور مکتبہ فراہی نظم قرآن کو کیا حیثیت دیتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔